میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضرت شاہ مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے؟ تو حضرت شاہ مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، پیارے، اگر اللہ کو قبول کرنا نہ ہوتا تو اللہ اپنے گھر میں بلاتا کیوں؟ اللہ نے بلایا، یہ علامت ہے کہ مالک قبول کرنا چاہتا ہے، مالک کچھ دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر خالص دین کی نسبت پر یہاں جمع کیا ہے، یہ علامت ہے۔ اور رب کریم جو سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا ہے، وہ اللہ ہمیں دینے کے لیے بلایا ہے، وہ اللہ ہمیں نوازنے کے لیے بلایا ہے، وہ اللہ ہم سے اپنا کام لینے کا ارادہ کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، یہ بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو، گزارش ہے، پوری بات جب تک نہ ہو اور تشکیل نہ ہو اور جب تک یہاں سے بات نہ کہی جائے کہ بھئی اب اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اس وقت تک کے لیے سارا مجمع نیت کرے، ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے بھی اور دوسروں کو بٹھائیں گے بھی، کہ بھی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آخر تک بیٹھنا۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنی محنتیں ہیں، افراد کے اعتبار سے ہو، مجمع کے اعتبار سے ہو یا حکومتی اعتبار سے ہو، یہ ساری محنتوں کی دو بنیادیں ہیں جس نے اس محنت کو ان کے لیے آسان بنا رکھا ہے۔ صبح 4 بجے کا تقاضا ہے تو آسان ہے، رات کو 12 بجے تک جاگنا ہے تو آسان ہے، گرمی، سردی، بارش سے بے پرواہ ہو کر اس محنت میں کھپنا، لگنا اور اس محنت کے تقاضے پر اپنے آپ کو دوڑانا، یہ ہر انسان کے لیے آسان بن چکا ہے۔ اور وہ بنیادی دو چیزیں ہیں، اگر اس دعوت کی عالی محنت میں بھی یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس آ جائے اور ہمارے اندر آ جائے تو یہ دعوت کی محنت پر جان دینا آسان ہو جائے گا، اور اس دعوت کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کا قربان کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ پورے عالم کے اعتبار سے ہم سے کام لے لے گا۔ سب سے پہلی بنیاد جس نے اس دنیا کی ساری محنتوں کو لوگوں کے لیے آسان بنا رکھا ہے، ایک بوجھ اٹھانے والا حمال، اس کے لیے بوجھ کا اٹھانا آسان ہے، اور ایک کسان کے لیے کھیت میں ہل چلانا آسان ہے، تاجر کے لیے تجارت آسان، ملازم کے لیے ملازمت آسان، ڈگری والے کے لیے ڈگری پر محنت آسان۔ اس کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ یقین کی طاقت ہے۔ جو جس لائن کی محنت کر رہا ہے، جو جس مشغلے میں لگا ہوا ہے، جو جس کام کو کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر اس محنت سے اپنے تمام مسئلوں کا حل اور اپنی تمام ضرورتوں کا پورا ہونے کا یقین ہے۔ میرے بچوں کی فیس کہ اس دکان سے، میرے گھر کے خرچے کہ اس دکان سے، میرے گھر کے چولہے کہ اس دکان سے، میری بیوی بچوں کے تقاضے کہ اس دکان سے، دوائیوں کا انتظام کہ اس دکان سے، لائٹ کا بل کہ اس دکان سے، اور ہماری ساری ضرورتوں کا پورا ہونا اس دکان سے ہے۔ اس یقین کی طاقت نے اس محنت کو ان کے لیے آسان بنا رکھا ہے۔ جس کو اپنی محنت پر یقین نہیں ہے، وہ محنت اس کے لیے بوجھ ہے۔ جلد سے جلد اس محنت کو چھوڑنا اور کسی محنت میں لگنے کی آدمی فکر کرتا ہے کہ بھائی یہ محنت میں اب یقین نہیں رہا، اس محنت سے اب مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ دکان اب نہیں چل رہی ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی دکان بدل دیتا ہے، کاروبار بدل دیتا ہے، دکان بیچ دیتا ہے، کوئی دوسری لائن اختیار کرتا ہے کہ صاحب یہ محنت نہیں چل رہی۔ اور جس کو اپنی محنت سے وہ سارے مسئلوں کے حل ہونے کا یقین ہے اور اس محنت سے چیزیں مل رہی ہے، آدمی کے اندر استقامت ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، میرے دوستوں، پیڑھیوں میں چل رہی ہے۔ باپ دادا کے زمانے کی دکانیں آج بھی چل رہی ہے۔ بھئی کیا بات ہے؟ محنت پر ملنے کا یقین، اور میرے دوستوں نفع کا یقین ہے، جس نے وہ محنت ان کے لیے آسان کر رکھی۔ کہ بھئی یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو۔ پہلی بنیاد یقین۔ ایک رکشہ چلانے والے کو یقین ہے
میرے دوستوں، صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے پھرنا آسان ہے، مزدور کے لیے مزدوری آسان ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اس سے میری ضرورتیں پوری ہوگی۔ ایسے ہی ہر کام کرنے والے کے دل کے اندر سب سے پہلی چیز اس محنت سے اپنی دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کا حل کا یقین ہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اس محنت کے ذریعے سے اپنی سوئی دھاگے کے مسئلے سے لے کر پوری بشر انسانیت کے تمام حاجت اور ضرورتیں دنیا اور آخرت کی کہ پورا ہونے کا یقین اللہ پاک نے میرے دوستوں کو اس کا یقین ہو۔ کتنی بڑی محنت ہے یہ، صرف ہمارے مسئلے نہیں، تمام عالم کے، تمام انسانیت کے تمام مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ تو پہلی چیز یقین، پھر دوسری چیز جو جس لائن کی محنت کر رہا ہے، چاہے جھاڑو مارنے والا جھاڑو مار رہا ہے، اور میرے دوستوں بوجھ اٹھانے والا مزدور بوجھ اٹھا رہا ہے، اور میرے دوستوں حکومت کی کرسی پہ بیٹھنے والا آدمی حکومت کی کرسی پہ بیٹھا رہا ہے، جو جس لائن کی محنت میں لگا ہوا ہے اس کی نیت اپنی ذات کی ہے۔ کوئی دکاندار دوسرے کے لیے دکان نہیں کھولتا، کوئی تاجر دوسرے کے لیے تجارت نہیں کرتا، کوئی مزدور دوسروں کے لیے مزدوری نہیں کرتا، کوئی ہوٹل والا دوسروں کے لیے ہوٹل نہیں کھولتا، کوئی دکاندار دوسروں کے لیے مال نہیں لاتا، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والا دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ جو جہاں جس لائن کی محنت کر رہا ہے وہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بات صحیح ہے؟ ہر محنت کرنے والے کی نیت اپنی ذات ہے، لیکن دعوت کے کام میں شیطان نیت بدلوا دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کی ہدایت، دوسروں کی فکر، اپنی ذات سے نگاہ ہٹ گئی۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، ملے گا تو کیسے ملے گا؟ کیا بھائی اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جو محنت کرے گا اسے دیں گے۔ اب اس کے لیے ہماری نیت نہیں ہے، اور جس کی نیت کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے، امام الانبیاء سے، سرور کائنات سے کہہ رہے ہیں، اے نبی جی آپ جسے چاہتے ہدایت نہیں دیتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام تو بات کا پہنچانا ہے، ہدایت کا دینا نہ دینا، دلوں کا بدلنا نہ بدلنا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جسے دیں کوئی روک نہیں سکتا، اور ہم نہ دیں کوئی دے نہیں سکتا۔ کیا بھائی؟ تو ہدایت میں نیت کس کی؟ کہ اپنی ذات کی۔ دعوت دائی کے لیے ہے، اور مدعو کی ہدایت دائی کے ذمے نہیں ہے۔ دائی کو اپنی ہدایت میں، اور دائی کو اپنی محنت میں، اور دائی کو اپنی قربانی میں اپنی ذات کی نیت کر کے چلنا ہے۔ جو دوسروں کی نیت کر کے محنت کر رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں لالٹین۔ کیونکہ اندھے کے ہاتھ میں لالٹین دیکھی، دوسروں کو تو نفع پہنچ رہا ہے، دوسرے تو اس لالٹین کی روشنی میں منزل کو پا رہے ہیں، اور یہ اندھا خود ٹھوکر کھا رہا ہے، اس کو اپنی اس لالٹین سے کوئی نفع نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی ہماری بنیاد کہ اپنی محنت پر یقین، کہ میری سوئی دھاگے کے مسئلے سے لے کر میری جنت و جہنم کے مسئلوں کا حل اللہ نے اس دعوت کی مبارک محنت میں رکھا ہے۔ اور دوسری چیز نیت، ہر محنت کرنے والے کی نیت اپنی ذات ہے۔